بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 24ویں پارے کا بیان کروں گی، جس میں سورۃ الزمر کے 4 رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور، فہم و ادراک، اختیار و ارادے کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ کیفیت انسانوں کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا وہ روز مرتا ہے اور جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے، وہ کیسا سخت نادان ہے اگر اسی خدا سے غافل اور منحرف ہو۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط بات کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ صفات کے بارے میں غلط عقیدت قائم کرنے کی وجہ سے ان کے اعتماد اپنے گڑھے ہوئے سفارشوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر حقیقی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہے، اور بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے۔ اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کے کرامتیں اور کرشمے بیان کیے جائیں، چاہے وہ کتنے ہی مبالغہ آمیز ہوں اور بے ثبوت ہوں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں فیصلہ کن انداز میں فرما دیجئے، اے خدا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ 6 رکوع میں فرمایا، اے نبی کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ قبل اس سے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی کہ قبل اس سے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کیا ہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا۔ اس سے کہا جائے گا کیوں نہیں، میری آیت تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کا قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا
और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। अमाल की किताब लाकर रख दी जाएगी। अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। और हर मुतनफ्फिस को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। उस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था जहन्नम की तरफ गिरोह दर गिरोह हकाए जाएंगे और उसके कारिंदे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयतें सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुनकिरों के लिए। जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे उन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंच जाएंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उसके मुंतजिमीन उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहेंगे, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें जमीन का वारिस बनाया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहे अपनी जगह बना सकते हैं। ये कितना अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द घेरा डाले अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकारा जाएगा कि हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल जुमर के बाद अल मोमिन है और ये उतरी भी उसी के बाद है। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक बड़े एजाज का जिक्र फरमाया है। वो ये है कि बंदा मोमिन दुनिया में जिस हाल में भी हो अल्लाह के नजदीक इतना बरगजीदा है कि अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जो अर्श के इर्द गिर्द रहते हैं और जो सब के सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं, मुसलमानों के लिए इस्तगफार करते रहते हैं कि ए अल्लाह तू इनकी मगफिरत फरमा और इनको दोज़ख के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, तू उन्हें जन्नत अदन में दाखिल फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है। उनके वालिदैन, बीवियों, औलाद में से जो साले हों उन्हें भी दाखिल फरमा। तो कादिर मुतलक और हकीम है। तू उन्हें कयामत के दिन की बुराइयों से बचा ले। जिसको तूने उस दिन बचा लिया उस पर तूने बड़ा रहम किया और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि उनके लिए अर्श के फरिश्ते दुआएं करते हैं। उस जमाने में कुफ्फार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें भी कर रहे थे। चुनाचा जवाब में आले फिरौन के एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाया गया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। उस किस्से से 3 ग्रोहों को सबक दिया गया है। पहला, कुफ्फार मक्का को बताया गया कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम करना चाहते हो यही कुछ अपनी ताकत के बलबूते पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था। अब क्या ये हरकतें करके तुम भी वही अंजाम देखना चाहते हो जो फिरौन ने देखा था? दूसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों को ये सबक दिया गया है कि ये जालिम बज़ाहिर कितने ही जबरदस्त क्यों ना हो और तुम मुकाबले में कितने ही कमजोर और बेबस क्यों ना नजर आते हो, मगर तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि जिस अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए काम कर रहे हो उसकी ताकत हर दूसरी ताकत पर भारी है। लिहाजा जितनी बड़ी धमकी ये दे सकते हैं इसके जवाब में बस अल्लाह की पनाह मांग लो और उसके बाद बिल्कुल बेखौफ होकर अपने काम में लग जाओ। अल्लाह की मदद जरूर आएगी। तीसरा, इन दोनों के अलावा लोगों का एक तीसरा गिरोह भी माशरे में मौजूद था। वो उन लोगों का गिरोह था जो अपने दिलों में जान चुके थे कि हक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है और कुफ्फार सरासर ज्यादती कर रहे हैं, मगर ये जान लेने के बावजूद वो खामोशी से या गैर जानिबदार रहते हुए तमाशा देख रहे थे। अल्लाह ने इस मौके पर उनके ज़मीर को झंझोड़ा है और उन्हें बताया है कि जब हक के दुश्मन एलानिया तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा जालिमाना इकदाम करने पर तुल गए थे तो हैफ है तुम पर कि तुम अब भी घर बैठे तमाशा देख रहे हो। अगर तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल मुर्दा नहीं हो गया है तो उठकर तुम भी वही फर्ज अंजाम दो जो फिरौन के भरे दरबार में उसके अपने दरबारियों में से एक सच्चे आदमी ने अंजाम दिया था।
جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو توڑ کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا ہے خدائے رحمان الرحیم نے اہل عرب پہ عظیم احسان کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں اور ایمان لانے کی بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی ہے، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت، جو رحمت، ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مختلف دیوتاؤں کا کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد اللہ کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہوا کارخانہ ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گھڑے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسے پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کا کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتیں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہتا ہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کے ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے؟ اس سوال کا حل یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر رکھ دے گا اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیں بلکہ اللہ سے پناہ مانگے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات، دن اور سورج، چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ آخر میں عذاب کے لیے شور مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا ہے کہ ان کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے اپنی فضل سے ان کو جو توبہ و اصلاح کی مہلت دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکی ہے، حالانکہ اگر ابھی ذرا پکڑ میں آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگتے نہیں تھکیں گے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔